السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں پیر کے دن ہونے والی مسلسل موسلا دھار بارش کے بعد راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک تجاوز کر گئی۔ انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح اس وقت 1752 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ راول ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم کے اسپل ویز تیز بارش اور مزید بارش کی پیش گوئی کے بعد کھولے گئے۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1752 فٹ ہے جو مکمل ہو چکی ہے۔ راول ڈیم کے قریب نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ دن موسلا دھار بارش سے راولپنڈی کے کالج روڈ سمیت تجارتی مراکز پانی میں ڈوب گئے۔ راجہ بازار، موتی بازار، موچی بازار میں سینکڑوں دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ بازاروں کے سیلابی پانی میں متعدد تاجر پھنس گئے۔ تاجروں کو کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہوا۔ جامعہ مسجد روڈ، سٹی صدر روڈ اور موچی بازار میں کئی کاریں پانی میں ڈوب گئیں۔ کروڑوں امریکی گرمی سے جھلسنے پر مجبور۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ پھیل چکی ہے۔ جنگلات میں لگی آگ پھیلنے سے کئی ایکڑ اراضی جل کر خاکستر ہو گئی۔ کروڑوں امریکی عوام ان دنوں ریکارڈ درجہ حرارت کے سبب شدید گرمی میں جھلسنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ راتوں رات پھیل گئی، جس سے کئی ایکڑ اراضی جل کر خاکستر ہو گئی اور ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات اور فائر پروٹیکشن کیل فائر نے اپنی ایک رپورٹ میں تحریر کیا ہے کہ 17 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے 2000 سے زائد فائر فائٹرز کو اوک کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جو جمعے کو کیلیفورنیا میں یوسمائٹ نیشنل پارک کے قریب لگی تھی۔ لیکن اس آگ کے لگنے کے 2 دن کے بعد آگ نے 14,200 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو جلا کر خاک کر دیا اور اب تک اس پر 0% قابو پایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نمی میں کمی کے ساتھ ساتھ شدید گرمی جیسے عوامل آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ حکام کی جانب سے آگ کو تباہ کن قرار دیا گیا ہے، جس کے نتائج راکھ کے ڈھیر جا بجا دکھائی دے رہے ہیں اور گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ املاک کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے، جہاں ہنگامی عملہ رہائشیوں کو نکالنے اور آگ کے راستے میں آنے والی تعمیرات کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیل فائر کے عہدیدار ہیکٹر واسکیز نے کہا ہے کہ آگ نے پہلے ہی 10 املاک کو اب تک تباہ کر دیا ہے اور دیگر 5 کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ ہزاروں دیگر املاک کو خطرات لاحق ہیں۔ 6000 سے زیادہ لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس آگ پر قابو پانے میں مدد کے لیے ریاست بھر کے مختلف محکموں سے اہلکار آ رہے ہیں اور یہ صورتحال واقعی چیلنجنگ ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے ہفتے کے روز ماری پوسا کاؤنٹی میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا اور افراد اور املاک کی حفاظت کے لیے حالات انتہائی خطرناک قرار دیے۔ حالیہ برسوں میں کیلیفورنیا اور مغربی امریکہ کے دیگر حصوں کو بہت بڑی اور تیزی سے پھیلانے والی جنگلات کی آگ نے متاثر کیا ہے۔ کیا سیاسی جماعتیں اپنے بیانات سے عدلیہ پر دباؤ ڈال رہی ہیں؟
پاکستان میں سیاسی جماعتیں یا فریقین اعلیٰ عدلیہ اور اس کے فیصلوں پر تنقید کرتی رہتی ہیں، لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ عدالتوں پر تنقید سے ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور رہنما عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد اعلیٰ عدلیہ پر تنقید کی تھی، جسے مبصرین سیاسی دباؤ کا نام دیتے تھے، لیکن حالیہ ان دنوں میں حکمران اتحاد اور خاص طور پر مسلم لیگ نون بھی اسی روش پر چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حکمران اتحاد نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب سے متعلق سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے میں کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ حکمران اتحاد کا مطالبہ تھا کہ اس مقدمے کی سماعت فل کورٹ کو کرنا چاہیے، تاہم سپریم کورٹ نے اس مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں وائس آف امریکہ نے اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز سے رائے لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال کہتی ہے کہ عدالتوں کو سیاسی مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ ان کے مطابق پارلیمان اپنا کام کرے اور عدلیہ اپنا۔ ایسے معاملات کے لیے الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ماضی میں کسی ایک سیاسی جماعت نے عدلیہ پر تنقید کی ہے یا اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرا فریق بھی ایسا ہی کرے۔ کسی کو بھی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا قطعی حق حاصل نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شاہد حمید ڈار سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو خود کو تمام سیاسی معاملات اور سیاسی کیسز کو خود کو تمام سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے، کسی صورت بھی ان میں الجھنا نہیں چاہیے۔ بطور ریاست ہم اس مرحلے سے آگے نکل آئے ہیں جن میں ماضی میں بہت سے فیصلے کیے گئے، بہت سے معاملات پر عدالتوں نے اپنی تشریحات کی، جبکہ سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستان میں اداروں کی عزت اور تکریم کی بات تو سب کرتے ہیں، البتہ سبھی ان اداروں کو اپنے مفادات کے حساب سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں عدلیہ سے متعلق اپنے بیانیہ میں تبدیلیاں لاتی رہی ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگاروں نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔ ایک صحافی اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں مسلم لیگ نون ایک سیاسی قوت ہے، اس نے ایک نیا بیانیہ اپنایا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت جس طرح بنائی گئی تھی تو وہ اداروں کے ساتھ ایک صفحہ پر ہونے کی بات کیا کرتے تھے، البتہ جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو انہوں نے اس ایک صفحے کا کیا کیا۔ ایک تجزیہ نگار کے خیال میں مسلم لیگ نون بھی ایسا ہی کر رہی ہے۔ مختلف ایشوز پر مسلم لیگ نون کا بیانیہ بدلتا رہتا ہے، جس کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی ہے اور نہ پاکستان کے ریاستی ادارے مضبوط ہونے پائے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں۔ حکومت اتحاد نے اس بینچ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل کی جائے، تاہم 3 رکنی بینچ کی جانب سے اپیل کو مسترد کیے جانے کے بعد اب یہی بینچ سماعت کو آگے بڑھائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد حمید ڈار سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ دونوں فریقین جن میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی شامل ہیں، ان کے معاملات کے حوالے سے جو بھی بینچ بنتا ہے ان میں یہی جج بار بار شامل ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جاری کیس سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے عدالت میں دلائل سے ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت خاصا بڑھ گیا ہے، جس کو فوری طور پر کم ہونا چاہیے، جو کہ فل کورٹ بینچ کی تشکیل سے حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی حالیہ سیاسی صورتحال اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی
رولنگ پر اپنی رائے دیتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں پاکستان میں اعلیٰ عدالتوں نے صرف سیاسی مقدمات پر ہی سماعت کی ہے۔ ان کے بقول جو فیصلے ایوان کے اندر ہونے چاہیے وہ ایوان سے باہر ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر عدالتوں میں سماعت ہو رہی ہے۔ 16 اپریل اور 22 جولائی کے عدالتی فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، جس سے نظام چلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سیاستدانوں کے پاس وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو اپنا نظام مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ ملک کا نظام نہیں چل سکے گا۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں، اور واضح رہے کہ حکومتی اتحاد نے اس بینچ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے فل کورٹ کی تشکیل کی استدعا کی تھی، تاہم 3 رکنی بینچ کی جانب سے اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے اور اب یہی بینچ سماعت آگے بڑھائے گا۔ اور آج کے لیے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔